بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کی آیات 111 اور 112 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ آیت 111 اور 12۔ یہاں سے آخر سورہ تک اس سورہ کا آخری سبق ہے۔ اس میں اسلامی معاشرہ اور غیر اسلامی معاشرہ کے درمیان تعلقات کی نوعیت کا تعین کیا گیا ہے۔ اس سے کہ آغاز میں ایک مسلمان کے تعلق باللہ کی نوعیت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کا اللہ سے تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان جب اسلام کا اعلان کرتا ہے تو اس کے کیا تقاضے اس پر عائد ہوتے ہیں اور وہ کون سے دینی فرائض ہیں جو کسی شخص پر اعلان اسلام کے بعد زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے عائد ہوتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ یعنی اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو معاہدہ ہوتا ہے اس کا ایک فریق یعنی مسلم بائع ہوتا ہے اور دوسرا فریق یعنی اللہ مشتری ہوتا ہے۔ یعنی مسلم جو ہے وہ اس کو خریدنے والا اس کا وہ خریدا جا رہا ہوتا ہے اور اللہ جو ہے وہ اس کو خرید رہا ہوتا ہے۔ سودا کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک مومن اپنی کل املاک یعنی اپنی ذات، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے ہاں فروخت کر دیتا ہے، اور وہ اس طرح کہ مومن اپنا مال اور جان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حاضر کر دیتا ہے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو اور اس کا حکم بلند ہو۔ اس تجارت میں ایک معلوم قیمت کے عوض مومن اپنی جان و مال اللہ کو فروخت کر دیتا ہے۔ بیع کی قیمت جنت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جان اور اس کا مال جنت کے مقابلے میں قیمت کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی ذرا نوازی ہے کہ وہ یہ سودا کرتا ہے۔ دراصل اصل حقیقت کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لحاظ سے تو انسان کی جان و مال کا مالک اللہ ہی ہے، کیونکہ وہی اس کا اور ان ساری چیزوں کا خالق ہے جو اس کے پاس ہیں، اور اسی نے وہ سب کچھ اسے بخشا ہے جن پر وہ تصرف کر رہا ہے۔ لہٰذا اس حیثیت سے تو خرید و فروخت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نہ انسان کا اپنا کچھ ہے جسے وہ بیچے اور نہ کوئی اللہ کی ملکیت سے خارج ہے کہ اسے وہ خریدے۔ لیکن ایک چیز انسان کے اندر ایسی بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلیتاً اس کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ ہے اپنے انتخاب و ارادہ میں آزادی کا اس کا اختیار۔ اس اختیار کی بنا پر حقیقت نفس الامری یونیورسل ٹروتھ یہ ہے۔ یونیورسل ٹروتھ تو نہیں بدلا جا سکتا، مگر انسان کو اس امر کی خود مختاری حاصل ہو جاتی ہے کہ چاہے تو اس حقیقت کو تسلیم کرے ورنہ انکار کر دے۔
اس اختیار کے معنی صرف یہ ہیں کہ اسے صرف اس امر کی آزادی دے دی گئی کہ اللہ کی طرف سے کسی جبر کے بغیر وہ خود ہی اپنی ذات پر اور اپنی ہر چیز پر اللہ کے حقوق مالکانہ کو تسلیم کرنا چاہے تو کرے، ورنہ آپ ہی مالک بن بیٹھے اور اپنے ذہن میں یہ خیال کر لے کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہو کر اپنے حدود اختیار میں اپنے حسب منشا تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ دراصل اس بیع کی صحیح نوعیت یہ ہے، جو چیز اللہ کی ہے اور جسے اس نے امانت کے طور پر انسان کے حوالے کیا ہے اور جس میں امین رہنے یا خائن بن جانے کی آزادی اس نے انسان کو دے رکھی ہے، اس کے بارے میں وہ انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو برضائے رغبت میری چیز کو میری ہی چیز مان لے اور زندگی بر امین ہونے کی حیثیت سے تصرف کرنا قبول کر لے، اور خیانت کی جو آزادی تجھے میں نے دی ہے اس سے خود دستبردار ہو جا۔ اس طرح اگر تو دنیا کی موجودہ عارضی زندگی میں اپنی خود مختاری کو جو در حقیقت میری عطا کردہ ہے میرے ہاتھ فروخت کر دے گا تو میں تجھے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں اس کی قیمت بصورت جنت ادا کروں گا۔ جو انسان اللہ کے ساتھ بیع کا یہ معاملہ طے کر لے وہ مومن ہے، اور ایمان دراصل اسی بیع کا دوسرا نام ہے۔ اور جو شخص اس بیع سے انکار کر دے یا اقرار کرنے کے باوجود ایسا رویہ اختیار کرے جو بیع نہ کرنے کی صورت میں اختیار کیا جا سکتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی شرافت اور انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بیع کر لے اور اللہ پر یہ اعتماد کر لے کہ جو قیمت آج نقد نہیں مل رہی بلکہ مرنے کے بعد ملنے کا وعدہ اللہ کا ہے، اس کے عوض اپنے آج کی خود مختاری اور اس کے مزے بیچ دینے پر بخوشی راضی ہو جائے۔ اللہ کے ہاں جو ایمان معتبر ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ خیال اور عمل دونوں میں اپنی آزادی اور خود مختاری کو اللہ کے ہاتھ بیچ دے اور اس کے حق میں اپنے دعوائے ملکیت سے کلیتاً دستبردار ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کلمہ اسلام کا اقرار کرتا ہے اور صوم و صلوات وغیرہ احکام کا بھی پابند ہو، لیکن اپنے جسم و جان کا، اپنے دل اور دماغ کا، بدن کی قوتوں کا، اپنے مال اور وسائل اور ذرائع کا، اپنے قبضہ و اختیارات کی ساری چیزوں کا مالک اپنے آپ ہی کو سمجھتا ہو، اسی طرح ان چیزوں میں اپنے حسب منشا تصرف کرنے کی آزادی اپنے لیے محفوظ رکھتا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو وہ مومن سمجھا جاتا رہے مگر اللہ کے ہاں یقیناً وہ غیر مومن ہی قرار پائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ وہ خرید و فروخت کیا ہی نہیں جو قرآن کی روح سے ایمان کی اصل حقیقت ہے۔ جہاں اللہ کی مرضی ہو وہاں جان و مال کھپانے سے دریغ کرنا، اور جہاں اس کی مرضی نہ ہو وہاں جان و مال کھپانا، یہ دونوں طرز عمل ایسے ہیں جو اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مدعی ایمان نے یا تو جان و مال اللہ کے ہاتھ بیچا ہی نہیں ہے، یا خرید و فروخت کا یہ جو معاہدہ کر لینے کے بعد بھی وہ بیچی ہوئی چیز کو بدستور اپنی سمجھ رہا ہے۔ ایمان کی یہ حقیقت اسلامی رویہ زندگی اور کافرانہ رویہ زندگی کو شروع سے لے کر آخر تک بالکل ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ مسلم جو صحیح معنی میں اللہ پر ایمان لایا ہو، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی مرضی کا تابع بن کر کام کرتا ہے، اور اس کے رویے میں کسی جگہ بھی
خود مختاری کا رنگ نہیں آنے پاتا، الا یہ کہ عارضی طور پر کسی وقت اس پر غفلت طاری ہو جائے۔ اسی طرح جو گروہ اہل ایمان سے مرکب ہو وہ اجتماعی طور پر بھی کوئی پالیسی، کوئی سیاست، کوئی طرز تمدن و تہذیب، کوئی طریقے معیشت اور معاشرت، کوئی بین الاقوامی رویہ اللہ کی مرضی اور اس کے قانون شرعی کی پابندی سے آزاد ہو کر اختیار نہیں کر سکتا، اور اگر کہیں کسی عارضی غفلت کی بنا پر اختیار کر بھی جائے تو جس وقت اسے متنبہ ہوگا، جس وقت اسے خبر ہوگی، اسی وقت وہ آزادی کا رویہ چھوڑ کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے گا۔ اللہ سے آزاد ہو کر کام کرنا اور اپنے نفس و متعلقات نفس کے بارے میں خود یہ فیصلہ کرنا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، بہرحال ایک کافرانہ رویہ ہے، رویہ زندگی۔ خواہ اس پر چلنے والے لوگ مسلمان کے نام سے موسوم ہوں یا غیر مسلم کے نام سے، اس بیع کی روح سے، اس خرید و فروخت کی روح سے اللہ کی جس مرضی کا اتباع مومن پر لازم آتا ہے وہ اس کی اپنی تجویز کردہ مرضی نہیں، بلکہ وہ مرضی ہے جو اللہ خود بتائے۔ اللہ کی کتاب یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اللہ کی مرضی معلوم کیے بغیر اپنے آپ کسی چیز کو اللہ کی مرضی ٹھہرا لینا اور اس کا اتباع کرنا اللہ کی مرضی کا نہیں بلکہ اپنی ہی مرضی کا اتباع ہے، اور یہ معاہدہ خرید و فروخت کے قطعی خلاف ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنا معاہدہ خرید و فروخت پر صرف وہی شخص اور وہی گروہ قائم سمجھا جائے گا جو اپنا پورا رویہ زندگی کا اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی ہدایت سے اخذ کرتا ہو۔ یہ ضروری چیزیں سمجھ لینے کے بعد یہ بات بھی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس خرید و فروخت کے معاملے میں قیمت یعنی جنت کو موجودہ زندگی کے خاتمے پر کیوں مؤخر کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جنت صرف اس اقرار کا معاوضہ نہیں ہے بلکہ وہ اس عمل کا معاوضہ ہے کہ بائیں اپنی دنیاوی زندگی میں اس بیچی ہوئی چیز پر خود مختارانہ تصرف چھوڑ دے اور اللہ کا امین بن کر اس کی مرضی کے مطابق تصرف کرے۔ لہذا یہ فروخت مکمل ہی اس وقت ہوگی جب کہ بائیں کی دنیاوی زندگی ختم ہو جائے اور فی الواقعہ یہ ثابت ہو کر اس نے معاہدہ بیع کرنے کے بعد سے اپنی دنیاوی زندگی کے آخری لمحے تک بیع کی شرائط پوری کی ہیں۔ اس سے پہلے وہ از روئے انصاف قیمت پانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس مضمون کی مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر گزرا ہے جو ایمان لانے کا اقرار تو کر چکے تھے، لیکن جب امتحان کا نازک موقع آیا تو ان میں سے بعض نے تساہل کی بنا پر، بعض نے اخلاص کی کمی کی بنا پر، بعض نے قطعی منافقت کی راہ سے اللہ اور اس کے دین کی خاطر اپنے وقت، اپنے مال، اپنے مفاد اور اپنی جان کو قربان کرنے میں دریغ کیا۔ لہٰذا ان مختلف اشخاص اور طبقوں کے رویہ پر تنقید کرنے کے بعد اب ان کو صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان جسے قبول کرنے کا تم نے اقرار کیا ہے وہ محض یہ مان لینے کا نام نہیں ہے کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، بلکہ وہ اس امر کا اقرار ہے کہ اللہ ہی تمہارے نفس اور تمہارے مال کا اصلی مالک ہے۔ پس یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم اس نفس و مال کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے سے جی چراتے ہو اور دوسری طرف اپنے نفس کی قوتوں کو اور اپنے ذرائع کو اللہ کے منشا کے خلاف استعمال کرتے ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے اقرار میں جھوٹے ہو۔ سچے اہل ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو واقعی اپنا نفس اور مال اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہیں
اور اسی کو ان چیزوں کا مالک سمجھتے ہیں۔ جہاں حکم ہوتا ہے وہاں انہیں بے دریغ قربان کرتے ہیں، اور جہاں اس کا حکم نہیں ہوتا وہاں نفس کی طاقتوں کا کوئی ادنا سا جز اور مالی ذرائع کا کوئی ذرا سا حصہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ اس آیت کریمہ میں یہ سودا کرنے والوں پر ایک خاص شرط عائد کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے یہ سودا کر لیا ہے وہ تمام دوسرے لوگوں سے جنہوں نے یہ سودا نہیں کیا قطع تعلق کر لیں گے، اگرچہ یہ سودا نہ کرنے والے سودا کرنے والوں کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ دونوں کی زندگی کے اہداف اور رخ مختلف ہیں، دونوں کا انجام مختلف ہے۔ جنہوں نے یہ سودا کیا ہے وہ اصحاب الجنت ہیں، اور جنہوں نے یہ سودا نہیں کیا وہ اصحاب النار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان نہ آخرت میں ملاپ ہوگا نہ دنیا میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رابطے نسب اور خون کے رابطے نہیں، اور نہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان کسی قسم کے رابطے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی آیات جن کا مطالعہ ہم نے سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔